السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ صوركم الله قلوبكم ينظر جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی اور تمہارے مال، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں اور اعمال کو۔ اليوم السابع والرابعون بعد المئة، اليوم السابع والرابعون بعد المئة۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء میں ہم معرفہ اسماء کر رہے ہیں، اور معرفہ اسماء میں ہم اسم موصول کو ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ حدیث شریف کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ثواب المجتہد فی القرآن۔ یہ مجتہد، یہ محنت کرنے والا قرآن میں، اس کا کیا اجر ہے؟ یعنی قرآن میں محنت کرنے والے کا اجر۔ انواع المعرفہ میں اسماء موصولہ میں سے آج ہم الذی اور اللتی کو دیکھیں گے۔ جو قصہ ہم نے شروع کیا ہے اس عنوان کے تحت، من کسر الاسنام، اس میں آج ہم نصیحت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ کیا نصیحت کی اور کن کو آپ علیہ السلام نے نصیحت کی۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز بھی اس بابرکت حدیث سے کرتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام ومثل الذي يقرأ وهو يتآهده وهو عليه شديد فله أجران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذي يقرأ القرآن، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، وهو حافظ له، ایسے قرآن پڑھنے والے جو قرآن پڑھتا ہے اور اسے اچھی طرح یاد رکھتا ہے، مع السفرۃ الکرام، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ومثل الذی یقرأ، اور جو شخص پڑھتا ہے یعنی قرآن پڑھتا ہے، وہو یتعاہدہ، وہ اس کی نگہداشت اور دہرائی کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، وہو علیہ شدید، اور اس پر یہ قرآن پڑھنا دشوار ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، فلہ اجران، تو اس کے لیے دوہرا اجر، دو گنا اجر ہے۔ یعنی اس حدیث شریف سے ہمیں یہ انسپریشن ملتی ہے کہ ہم نے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے، چاہے یہ قرآن پڑھنا ہو، اس کو سمجھنا ہو، یا اس کو حفظ کرنا۔ اگرچہ یہ ہم پر شدید گزرتا ہے، تب بھی ہم اس حدیث کے مصداق دوہرے اجر کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے خصائص الاسم کا باقاعدہ آغاز کر لیا۔ ہم نے دیکھا کہ اسم کی 4 خصائص ہوتی ہیں، اور ہم
انشاءاللہ تعالی اس یعنی یونٹ کو کرنے کے بعد یہ سمجھ سکیں گے کہ کسی بھی اسم میں 4 چیزیں لازمی ہوتی ہے. پہلے تعریف، یعنی اسم نکرہ ہے یا معرفہ. اس میں رول یہ ہے کہ ایک اسم کو نکرہ مانا جاتا ہے، کامن مانا جاتا ہے، انڈیفینٹ مانا جاتا ہے، جب تک کہ اس میں ڈیفینٹ ہونے کی کوئی علامت، کوئی انڈیکیشن نہ ہو. اور یہ معرفہ اسم جو خاص ہوتا ہے، جو اسپیسیفک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جس کو ادا کرنے، سننے، سمجھنے میں ہمیں ایک خاص اسم کے بارے میں پتہ چل جاتی ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسم کے اعراب، اسم کے جنس اور اسم کے عدد کے بارے میں جانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انواع المعرفہ میں ہم نے جانا ضمیر، اسم اشارہ اور علم. یعنی ضمیر جنہیں پروناؤنس کہتے ہیں، اسماء اشارہ جنہیں ہم انڈیکیٹو پروناؤنس یا انڈیکیٹنگ ناؤنس کہتے ہیں، یعنی ہذا، ذالک. اور اسم علم خاص نام ہوتے ہیں. اب ہم اسم موصول کی طرف آئے ہیں، یعنی جو کلام کو خوبصورت اور کلام میں ربط پیدا کرتے ہیں. اور آئندہ آنے والے دروس میں ہم اور اقسام دیکھیں گے معرفہ کے، جیسے الف لام کی وجہ سے معرفہ بننا، اضافت کی وجہ سے معرفہ بننا، اور پکار لگانے کی وجہ سے معرفہ بننا. الاسم الموصول کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول من یربط الاسم بما بعدہ، جو ربط پیدا کرتا ہے اسم کو آگے آنے والے کے ساتھ. اور ہم نے کیا یاد رکھنا ہے؟ الذی مفرد مذکر کے لیے لگتا ہے، یعنی میسکولائن کے لیے لگتا ہے، اور یہ جنرل ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس پر بات کی ہے کہ مؤنث جو ہوتا ہے، اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں یہ در حقیقت پریسیشن بتاتے ہیں، یعنی مذکر والا جو ہے وہ جنرل ہوتا ہے. تو التی مفرد مؤنث کے لیے لگتا ہے، یعنی سنگولر اور فیمینائن. یہاں پر دیکھ لیجئے ھذا طالب، یہ لڑکا ہے. ھذا الطالب، یہ لڑکا. اگر ہم الذی کو اگنور کریں گے، یتعلم کل یوم، جو علم سیکھتا ہے ہر دن. تو آپ نے دیکھا اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں، وہ لڑکا علم سیکھتا ہے ہر دن. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، وہ لڑکا جو علم حاصل کرتا ہے ہر دن. تو یہ جو ہے جس نے اس میں ایک ربط، ایک تسلسل، ایک خوبصورتی ادا کی، جس نے اس میں خوبصورتی ایڈ کر لی، اسی کو ہم اسم موصول کہتے ہیں. طالب چونکہ مذکر ہے تو لہٰذا ہم نے انتخاب کس کا کرنا ہے؟ مذکر اسم موصول یعنی الذی کا. اب اسی کے پیرلل دیکھ لیجئے ھذہ طالبۃ، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، طالبہ ہے. اب یہ دیکھ لیجئے ھذہ طالبۃ تتعلم کل یوم، وہ لڑکی ہر دن پڑھتی ہے، علم سیکھتی ہے. اس میں ہم جب رب دیکھیں گے تو کیا؟ وہ لڑکی جو. تو کل بھی ہم نے اس پر بات کی، الذی، التی، اور مزید جو اقسام آئیں گے جیسے الذین، ان کے اردو ترجموں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جس کا، جسے، جس نے، جون سا، جسے. یعنی یہ کلام کو خوبصورت اور کلام میں ربط پیدا کرتے ہیں. ابھی ہم نے کیا دیکھا؟ الذی مذکر کے لیے اور التی مؤنث کے لیے. اور یہ واضح کب ہو جائے گا؟ یعنی جب ہم اسم کے جینڈر پر بات کریں گے تب یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر الذی ہی کیوں آیا، یہاں پر التی ہی کیوں آیا. فی الحال ہم نے یاد کیا رکھنا ہے؟ الذی مذکر کے لیے، التی مؤنث کے لیے. تو الذی یربط الاسم المفرد المذکر کس کے بیچ میں ربط پیدا کرتا ہے؟ مفرد مذکر، مفرد مذکر یعنی سنگولر میسکولائن. اور ہم نے یاد رکھنا ہے جنرل. اور التی کیا کرتا ہے؟ تربط الاسم المفرد المؤنث، مفرد مؤنث، سنگولر فیمینائن. جیسے الطالب، وہ لڑکا، الذی نجح، جو کامیاب ہوا، الطالب الذی فرح، وہ لڑکا جو خوش ہوا. تو یعنی معنی یہاں پر ہم نے کیا لگایا؟ جو.
اب اسی کے عکس دیکھ لیجئے، الطالبۃ التی نجحت، وہ لڑکی، وہ طالبہ جو نجحت کامیاب ہوئی. یا یہ مثال دیکھ لیجئے، یا اس مثال کو دیکھ لیجئے، الطالبۃ التی فرحت، وہ لڑکی، وہ طالبہ جو خوش ہوئی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الذی اور التی میں جو تفریق ہے یہ بس مذکر اور مؤنث کا ہے. مزید ہم نے نوٹ کیا کرنا ہے، الذی جنرل ہے، یعنی اگر ہم نے ڈسکرپشن دینا ہے کسی طالب کا تو ہم کیا کہیں گے، الطالب الذی، وہ لڑکا جو، الرجل الذی، وہ آدمی جو، المعلم الذی، وہ استاد جو، اور مؤنث میں الطالبۃ التی، وہ طالبہ جو، المرأة التی، المرأة التی، وہ عورت جو، المعلمۃ التی، وہ معلمہ، وہ استانی جو. یعنی یہ الذی اور التی میں فرق بس مذکر اور مؤنث کا ہے. اب آئیے قرآن کریم کا رخ کرتے ہیں اور کچھ مثالیں ہم دیکھ لیں گے. سورۃ الماعون کی ان 2 آیات میں دیکھیں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. أَرَأَيْتَ، کیا تم نے دیکھا، أَرَأَيْتَ کیا آپ نے دیکھا، الَّذِي اسے جو، يُكَذِّبُ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کیا کرتا ہے، يُكَذِّبُ بِالدِّينِ جو روز جزا کو، جو سزا و جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ وہی ہے، الذی جو، وہی تو ہے جو، یدعو الیتیم دھکے دیتا ہے یتیم کو. تو الذی میسکولائن اور کامن، یعنی جب ہم کامن کہیں گے یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ صرف مذکر کے لیے حکم نہیں ہے، جو شخص بھی، یعنی وہ چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ الذی آنے کے بعد کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی، تبھی ہم اس کا ترجمہ جتنی خوبصورتی سے ادا کریں کم ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وہی تو ہے جو، یہ وہی شخص ہے جو، اس کی خوبی ہی یہی ہے، یہ یتیم کو دھکے دیتا. اب آئیے التی کی کچھ مثالیں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم جینڈر یعنی اسم کا مذکر اور مؤنث ہونا پڑھیں گے تب یہ بالکل واضح ہو جائے گا. ابھی سرسری طور پر آپ کو باقاعدہ اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جہنم، یہ جنت، یہ نار، یہ مؤنث ہیں. ہم نے اسماء اشارہ بھی پڑھ لیے ہیں اور ہمیں ان کی سلیکشن کے بارے میں بھی خوب معلوم ہے کہ ہاذہ، تلک، ہاذہ یہ مؤنث کے لیے لگتے ہیں. یعنی کچھ انڈیکیٹرز ہمارے پاس ایڈوانس میں موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ آگے والا اسم جو ہے مؤنث ہے. اور آج ہم ایڈ آن ایک چیز کر رہے ہیں کہ مؤنث کے ساتھ تسلسل کے لیے، کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم الذی نہیں التی استعمال کرتے ہیں. سورۃ یاسین کی آیت میں دیکھیں، هذه جہنم التی کنتم توعدون. هذه جہنم، یہی ہے جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی جس کا، کنتم توعدون تم سے وعدہ کیا گیا. یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. سورۃ الزخرف کی اس آیت میں دیکھیں، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ یہی جنت ہے، یہی وہ جنت ہے، یہ جنت ہے التی جس کا، اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو، جسے وراثت میں تمہیں دیا گیا ہے. کیوں بلا؟ بما کنتم تعملون بسبب ان اعمال کے، کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے.
تو حدیث میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الى صورکم واموالکم، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں اور اعمال کو۔ تو جنت کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا یہی ہے وہ جنت التی جنت کے ساتھ۔ سورۃ طور کی آیت میں دیکھیں تو اس دن جو وعدے کی چیزیں ہیں وہ جب حقیقت بن کر سامنے آئیں گی تو کیا کہا جائے گا؟ یہ دیکھو، یہ ہے آگ، یہ ہے آگ، یہ ہے دوزخ کی آگ التی جسے تم تھے بہا تکذبون، تم جھٹلایا کرتے تھے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے وہ آگ، یہ ہے وہ دوزخ التی جسے تم سب بہا تکذبون جھٹلایا کرتے تھے۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ نار کے ساتھ، جنت کے ساتھ، جہنم کے ساتھ التی استعمال ہوا ہے۔ اب آئیے اس آخری مثال کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو آج ہم قصے کا جو جز کریں گے اس کے ساتھ بالکل ربط رکھتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت میں کیا ہے؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ اذ قال، یاد کرو جب اس نے کہا، یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یاد کرو جب اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے والد سے، اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ما هذه التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ آلریڈی ایک پوائنٹر یہاں پر لگا ہے، ہاذہ، یعنی آگے جو چیز ہے اسے مونس ٹریٹ کیا گیا ہے، تو لہٰذا آگے دیکھیے التی، یہ کیا ہے؟ یہ مورتیاں، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ التی، جن کی تم سب لہا عاکفون، جمے بیٹھے ہو۔ یعنی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پوجا پاٹ پر تم عاکفون، جمے بیٹھے ہو۔ تو آئیے اب ہم اس قصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ قصص النبیین سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ من کسر الاسنام۔ کل ہم نے اس میں ولد آزر یعنی آزر کے بیٹے کے بارے میں جانا۔ وكان لآزر ولد رشيد جدا وكان اسم هذا الولد إبراهيم وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام ويرى الناس يعبدون الأصنام۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وكان يعرف أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وكان يرى أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تمنع۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ وكان يرى الفأر يأكل الطعام فلا تمنع وكان إبراهيم يقول في نفسه لماذا يسجد الناس للأصنام وكان يسأل نفسه لماذا يسأل الناس الأصنام۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ تو ہم نے کل دیکھا کہ آزر کا ایک لڑکا تھا، بہت سمجھدار، بہت سمجھدار، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں بتوں کا، وہ دیکھتے تھے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بت دراصل پتھر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بت نہ بات کرتے ہیں نہ ہی سننے کے قابل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو بت ہیں نہ ہی یہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچانے کے قابل ہیں۔ دیکھتا تھا کہ اگر مکھیاں بیٹھتی بتوں پر تو وہ انہیں ہلا یا منع نہیں کر سکتی، اور وہ دیکھتے تھے کہ
چوہا کھاتا تھا کھانا لیکن وہ منع نہیں کر پاتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے پوچھتے تھے لماذا یسجد الناس للاسنام، بھلا کیوں لوگ سجدہ کرتے ہیں بتوں کی، اور خود سے پوچھتے تھے کیوں سوال کرتے ہیں لوگ ان بتوں سے۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا اور ایک جز ہم کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کانٹیکسٹ میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَالِدِهِ يَا أَبِي لِمَاذَا تَعْبُدُ هَٰذِهِ الْأَصْنَامَ، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کرتے تھے اے ابا جان، لماذا تعبد هذه الاسنام، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی، یا ابھی اے ابا جان، اے پیارے ابو، لماذا تسجد لهذه الاسنام، آپ کیوں سجدہ کرتے ہیں ان بتوں کی، ویا ابی، اور اے ابا جان، لماذا تسأل هذه الاسنام، آپ کیوں سوال کرتے ہیں ان بتوں سے، ان هذه الاسنام، یہ بت جو ہیں لا تتکلم، بات نہیں کرتے، ولا تسمع، اور سنتے نہیں، ان هذه الاسنام، یہ بت جو ہیں لا تضر، کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ولا تسمع، اور سنتے ہی نہیں، وَلِأَيِّ شَيْءٍ، کس چیز کے لیے، تدعو، آپ رکھتے ہیں، لہا، ان کے لیے، الطعام والشراب، آپ کیوں کس چیز کے لیے بھلا رکھتے ہیں ان کے سامنے کھانا اور پینا، وَإِنَّ هَٰذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي، اور بے شک یہ بت اے ابا جان، لا تأکل ولا تشرب، یہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، تبھی کیا کہا وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَدْعُ، کس چیز کے لیے آپ رکھتے ہیں ان کے سامنے کھانا اور پینا، یہ تو اے ابا جان نہ کھانے کے لائق ہیں اور نہ پینے کے۔ وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، لیکن آزر کو غصہ آتا تھا، یغضب، وہ غضبناک ہوتا تھا، ولا یفہم، اور سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وَكَانَ ابراہیم علیہ السلام ينصح لقومه، اب والد کے بعد وہ نصیحت کرتے تھے، قوم کی نصیحت کرتے تھے، اور لوگوں کا رد عمل بھی کیا تھا، وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ، لوگ بھی غصہ کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا اکسر الاسنام، میں توڑ دوں گا ان بتوں کو، اذا ذهب الناس، جب چلے جائیں گے لوگ، وحینئذ، تب، اس وقت، یفہم الناس، لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ جو قصص النبیین ہے، اس میں جو تھیم تھا من کسر الاسنام، اس میں آج ہم نے اور ایک کڑی سیکھی، نصیحت ابراہیم۔ تو ممکن ہے چونکہ اسے بک سے کاپی کیا ہے، ممکن یہ بھی ہے کہ یہاں پر کیا ہو لا تضر ولا تنفع، کیونکہ کلام کا ربط یہی بتاتا ہے، جو کہ ہم نے کل والے جز میں بھی دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نفع، تو اس کیس میں یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا، ان هذه الاسنام لا تضر ولا تنفع، کہ بے شک یہ بت نہ ہی نقصان دینے کے قابل ہیں، نہ ہی اختیار رکھتے ہیں کسی نقصان کا، ولا تنفع، اور نہ کسی نفع کا۔ اختر الاسم الموصول الصحیح۔ جاء الرجل الذي ساعدني. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ جاءت المرأة التي ساعدتني. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ هذا الكتاب الذي قرأته. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ هذه القصة التي قرأتها. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ أحب المعلم الذي يشجعني. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ تو اگر یہاں پر دیکھیں گے جاء الرجل، آیا وہ شخص، الذی، جو، ساعدنی، میری مدد کرتا ہے، یہاں پر لیکن عورت کا ذکر آیا تو ہم نے کیا کیا، التی استعمال کیا۔ حاضل کتاب، کتاب کی بات ہے تو الذی استعمال کیا۔ حاضہ القصہ، کہانی، قصہ ہے، مؤنث ہے تو ہم نے التی، یہی وہ کہانی ہے جو قرأتها، میں نے پڑھی۔ احب المعلم،
معلم مذکر ہے، احب آئی لو میں محبت کرتا ہوں اس ٹیچر سے، الذی جو یشجعنی جو مجھے شجاعت بخشتا ہے، مجھے انکریج کرتا ہے۔ ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ حدیث شریف کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کی، ثواب المجتہد فی القرآن، کہ قرآن میں محنت کرنے والے کا اجر۔ انواع المعرفہ میں ہم نے الذی اور اللتی کے بارے میں جانا، اور قصے کے اس عنوان کو ہم نے آگے آج لیا۔ آج ہم نے نصیحت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی، وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔